بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم جو سیکھیں گے سبق نمبر 17 مدات کی اقسام۔ مدات کے معنی کیا ہیں، مد کی کتنی قسمیں ہیں، مد کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے، کس کو کتنا کھینچیں گے، انشاءاللہ اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ تو مد کی 6 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں مد کے معنی کیا۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے 2 سبب ہیں، اس کے سبب ہوتے ہیں، ہر کام کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ تو مد کا معنی، مد کے سبب کیا ہیں، اس کو کیا وجہ ہے جس وجہ سے مد لگے گا۔ حمزہ سکون، حمزہ اور سکون، یہ 2 ہیں مد کی اقسام۔ اچھا، مد کی قسم 6 ہیں، ان کے نام ہیں مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ یہ 6 مد کی اقسام ہے۔ میں اس پر نشان بھی لگا دیتا ہوں۔ یہ 6 مد کی اقسام ہیں جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ 6 قسمیں ہیں مد کی۔ مد متصل، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ اب سب سے پہلے ہیں جیسے نون ساکن و تنوین کے قاعدے تھے، ہم نے دیکھا تھا حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، اقلاب میں سے ہر با آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو اقلاب ہوگا۔ اسی طرح یا جزم اور یا رو اور لام میں یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ اسی طرح جو ہے نا حروف مد متصل، مد منفصل، مد لازم، یہ جو مد کی اقسام ہے ساری 6، ان میں بھی اسی طرح کی صورت ہے، لیکن اس میں کچھ چینج ہے۔ حروف مدہ نہیں ہے یہاں پر ہے مد متصل کب ہوگا، حروف مدہ کے بعد، یہاں پہ حلقی، اخفا، یرملون نہیں ہے، یہاں پہ کچھ اور ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اب اسی کلمے والا حمزہ کہاں ڈھونڈیں گے، جیسے آگے انہوں نے مثال بھی دی ہے، جیسے جاء، اب یہ دیکھیں جاء، یہ ایک ہی جملہ ہے نا، تو ایک ہی کلمہ، تو یہاں پر مد متصل ہوگا۔ مد منفصل کب ہوگا، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم۔ اب دیکھیں 2 کلمے ہوگا، یہ فی ایک کلمہ، انفسکم ایک کلمہ، جدا جدا ہے تو اس وجہ سے 2 کلمے۔ اب مد منفصل، متصل اور مد منفصل، ان کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے، مد متصل کو اور مد منفصل کو 2، 2.5 یا 4 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اچھا، مد لازم، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جان، سکون اصلی یعنی جزم یا تشدید حروف پر آ جائے حروف مدہ کے بعد تو یہ مد لازم ہوگا۔ مد لین لازم، اب یہاں پہ حروف مدہ نہیں ہے، حروف لین کے بعد جو واو لین اور یا لین نوی تقدیم میں پڑھا تھا، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے یہ حروف ہے۔ آگے چلتے ہیں مد عارض سیکھتے ہیں۔ مد عارض کب ہوگا، مد عارض حروف مدہ کے بعد عارض سکون ہو، یعنی وقت کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ اب وقف آ رہا ہے، اس سے پہلے کوئی ساکن حروف آ جائے تو وقف ساکن ہو گیا حروف، تو یہاں پر مد عارض ہوگا۔ اب اسی طرح حروف لین کے بعد عارض سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتین۔ تو تمام ناظرین سے عرض کروں گا کہ یہ جو مد کی اقسام میں بتاتا جا رہا ہوں، اگر کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو ہمارے کامنٹ باکس میں آپ لکھ دیں گے تو اس پر ویڈیو بنا دی جائے گی۔ اچھا، مد کے ہجے کس طرح کریں گے، جیسے جیم، یا زے جی، یا زے جی، حمزہ زبر آ، یہ ہو گیا جی آ۔ اب ایسے یہ ضاد لام زبر ضال، ضاد الف لام زبر ضال، لام 2 زبر لم ضالم، تو یہ اس طرح ہجے کریں گے۔ اور یہ مد کی اقسام ہمارا جو چیپٹر 17 ہے، سبق نمبر 17 مکمل ہوا اللہ پاک کی رحمت سے۔ ابھی کچھ جو ہے ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، جیسے جاء، جیء، واللائی، سیئت، اولئک، حدائق، قروء، اولیاء، بما انزل، قالوا آمنا، یا ارض ہؤلاء۔ یہ اس طرح کی جو ہے الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 17 مکمل ہوا۔ آپ سے عرض کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پچھلے جتنے بھی سبق ہیں، جتنے بھی اسباق لیسن مکمل ہو گئے وہ پہلے ضرور دیکھ لیں، تاکہ قرآن پاک
کو پڑھنے کا جو ہمارا مقصد ہے قواعد کے ساتھ تجوید کے ساتھ وہ مکمل ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے، لائک کر دیجیے، بیل آئیکن کے بٹن دبا دیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔